عدنان سر نے مجھے اپنی بہن بنایا تھا، کہتا تھا میری کوئی بہن نہیں ہے، پلیز آپ میری بہن بن جاؤ۔ سر اگر دوستی کی بات کرتا تو شاید میں اسے انکار کر دیتی، لیکن اس نے ایک مقدس رشتے کی بات کی تھی، میں انکار نہیں کر پائی۔ ہوئے 3 مہینے وہ انتہائی نیک انسان بن کر چلا، مجھے مکمل بھروسہ دیا۔ ایک دن کہنے لگا آپ نے آپ کو دیکھنا ہے۔ پہلے تو مجھے تھوڑا عجیب لگا، حالانکہ میرا دماغ مجھے کہہ رہا تھا میں اسے انکار کر دوں، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا یہ کہ نہیں، آپ کا بھائی ہے، اس سے کیسا خطرہ۔ میں نے 2-3 تصویریں سینڈ کر دیں، اس نے بہت تعریف کی، مجھے عجیب بھی لگا، لیکن پھر جب اس نے یقین دلایا کہ میں نے یہ تصویریں ڈیلیٹ کر دیں تو پھر دل مطمئن ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 2-3 دن اس کا کوئی میسج نہیں آیا۔ پھر میں نے میسج کیا بھائی خیریت تو ہے آپ کا؟ 2-3 دن سے کوئی میسج نہیں آیا۔ وہ آگے سے مجھے فرق بتانے کی بجائے کہتا مریم مجھے بھائی نہ کہو۔ میں نے کہا کیوں بھائی کیا ہوا؟ آپ نے مجھے بہن بنایا، آپ کو بھائی نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ اس نے غصے سے اپنی بات دہرائی، کہتا مریم میں نے آپ کو کہا نا مجھے بھائی نہ کہو۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ آگے سے کہتا ہونا کیا تھا، جب سے آپ کو دیکھا ہے میں پاگل ہو گیا ہوں، میرے دل و دماغ پر پوری طرح آگ چھائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب بھائی؟ کہتا پیسے بھائی۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہتا سیدھی بات ہے، آپ مجھے پسند ہو، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ بات سنتے ہی میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا یہ کیا بکواس کر رہے ہو، میں آپ کی بہن ہوں۔ آگے سے کہتا شادی سے پہلے سب بہن بھائی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی دیکھو اگر یہ کوئی مذاق ہے تو مجھے ایسا گھٹیا مذاق پسند نہیں، اور یہ حقیقت ہے تو میرا نام بھی نہ لینا۔ میں نے آپ کو سچے دل سے اپنا بھائی مانا، اگر مجھے پتہ ہوتا آپ نے ایسا کرنا ہے تو میں کبھی آپ کو بھائی بننے کا بھی موقع نہ دیتا۔ وہ کہتا آپ کو جو سمجھنا سمجھیں، مجھے آپ سے محبت ہے، اگر آپ نے میری محبت قبول نہیں کی تو میں آپ کا وہ حشر کروں گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے غصے میں کہا جاؤ دفع ہو جاؤ، کمینے انسان، جو کرے وہ کر لو، آج کے بعد مجھ سے رابطہ بھی نہیں کرنا۔ اور میں نے اسے ہر جگہ سے بلاک کر دیا۔ 4-5 دن تو میں سکون سے رہی، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ناقابل بیان ہے، لیکن آپ کو بتاؤں گی تاکہ اور بہنیں بھی خیال کریں کہ یہاں کے بھائی کسی کسائی سے کم نہیں ہوتے۔ پھر بھی یہاں تو اس نے جب کہا میں نے تصویریں ڈیلیٹ کر دی، تب اس نے تصویریں ڈیلیٹ نہیں کی تھی بلکہ اپنے پاس سیو کر لی تھی، اور مجھے اسکرین شاٹ میں دکھایا کہ میں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں۔ اب اس انسان نے ان تصویروں کو فوٹو شاپ میں اتنی صفائی سے ایڈٹ کیا کہ سر میرا تھا اور دھڑ کسی اور بننا عورت کا تھا، لیکن صفائی اتنی تھی کہ گویا یہ میں ہی ہوں۔ اس نے میرے پاس کسی اور نمبر سے وہ تصویریں بھیجیں۔ پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، پھر جب غور سے دیکھا تو میرے ٹانگوں سے یکدم زمین ہی نکل گئی اور میرا دماغ سن ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو گیا۔ خیر تھوڑی دیر بعد جب مجھے تھوڑا سا ہوش آیا تو میں نے اسے کال کر کے غصے سے بولا بھائی یہ سب کیا ہے؟ آگے سے کہتا تم اندھی ہو، نظر نہیں آتا؟ میں نے روتے ہوئے کہا مجھے آپ سے اس حد تک جڑ دینے کی امید نہیں تھی، آخر یہ سب کیوں کیا؟ آگے سے کہتا زیادہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں، یا مجھ سے محبت کرو یا تو میں یہ تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل کر دوں گا۔ مجھے پھر غصہ آیا، مجھے لگا کہ اگر میں اس کی منتیں کروں گی تو یہ اور سر پر سوار ہوگا۔ میں نے غصے سے کہا جاؤ جو کرنا ہے کر لو، کر دو وائرل، میں نہیں ڈرتی آپ سے۔ اس نے اسی وقت کال کاٹی اور مجھے 2 منٹ بعد اسکرین شاٹ بھیجا جس میں میری ایک تصویر فیس بک پر اپلوڈ کی ہوئی تھی۔ میں بہت ڈر گئی، میں نے اسے پھر کال کی اور زور زور سے رونے لگی، گرگ نہیں ہوئی، خدا کا واسطہ ہے میری تصویر ڈیلیٹ کر دو، جو کہو گے کروں گی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا وعدہ کرو۔ میں نے کہا وعدہ کرتی ہوں۔ اس نے کال بند کی، پھر اسکرین شاٹ سینڈ کیا اور کہا دیکھو میری جان کر دی ڈیلیٹ۔ میں نے کہا شکریہ، دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ کہتا اگر میری بات مانو گی تو میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ میں مجبور ہو گئی، دن رات اس کی فضول باتیں سنتی۔ ایک دن وہ اس سے کہنے لگا میری جان میں نے آپ کو ویڈیو کال پر دیکھنا ہے۔ میں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن اس نے پھر سے دھمکی دی کرو کال ورنہ۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا اچھا آپ کرو کال۔ جب وہ سامنے آیا پہلے تو کوئی دیر مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر ایک دم یہ کہتا یہ سینے سے اپنا دوپٹہ ہٹاؤ۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ آج میری عزت کی خیر نہیں۔ خیر میں نے اللہ کا نام لیا اور غصے میں کال کاٹ دی اور اللہ سے رو رو کے دعا مانگنے لگی یا اللہ میری عزت بچا لے، اس عزت کے دشمن سے مجھے نجات دلوا دے۔ یا اللہ میں نے آج تک کبھی تیری حد سے تجاوز نہیں کیا، مولا میری ایک چھوٹی سی بھول کی اتنی بڑی سزا نہ دے۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ یہ سب باتیں بہر کھڑے میرے بھائی نے سن لی۔ چونکہ میرا کمرہ الگ تھا تو اچانک جب بھائی آنے لگا میری رونے کی آواز سن کر رک گیا، بہری۔ جب میں منہ اوپر کیا بھائی اندر آ گیا، کہتا مریم بیٹا کیا بات ہے، کیوں میری بہن رو رہی ہے، کون ہے
عزت کا دشمن ہے۔ پہلے تو میں ان کے گلے لگ کر خوب روئی، پھر انہوں نے چپ کروایا۔ مریم بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، مجھے کافی حوصلہ ملا۔ خیر میں نے انہیں پہلے ساری بات بتائی۔ پہلے تو انہیں کافی برا لگا، کہتے مریم آپ کو تھوڑا بھی ہماری عزت کا خیال نہیں آیا۔ میں پھر رونے لگی۔ بھائی نے کہا اب رو مت، کرتا ہوں میں کچھ۔ انہوں نے مجھ سے موبائل لے لیا اور باہر چلے گئے۔ رات گئے واپس آئے، تب تک سب کو پتہ چل گیا تھا۔ سب نے مجھے تسلی دی، اب جو ہونا تھا ہو گیا، بھائی خود ہی سنبھال لیں گے۔ خیر جب بھائی واپس آیا تو میرے پاس بیٹھ گیا، کہتا مریم آج تو میں نے خود ہی بات سنبھال لی ہے، آئندہ ایسی غلطی کرنا تو دور سوچنا بھی نہ۔ میں نے کہا بھائی کیا کیا آپ نے؟ اس نے کہا جو بھی کیا ہے آج کے بعد وہ کبھی ایسی حرکت کسی اور کے ساتھ نہیں کرے گا۔ بھائی نے موبائل واپس دے دیا اور سمیں نکال لیں، کہتا ہے سمیں میں نے نکال لی ہیں، کل نیا نمبر لا کے دوں گا، لیکن میری بہن دوبارہ ایسا کام کبھی نہ کرنا، میں نے وعدہ کیا کہ دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔ دوستو اس کہانی میں سبق صرف اتنا ہے، چاہے جو بھی ہو جائے یہاں سگے باپ پر بھی عزت کے معاملے میں اعتبار نہ کرو۔ اس لڑکی کے تو بھائی نے ساتھ دیا، یہ بچ گئی، آپ میں سے بہت ساری ایسی لڑکیاں بھی ہیں جن کا کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں ہوگا، اس لیے عزت پر کبھی رسک نہ لیں۔ اگر کسی کو تصویر دینا مجبوری بھی ہے تو اسے کہو پہلے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر بھیجو، اگر تو بھیج دے تو رسک لیں ورنہ کبھی رسک نہ لگیں۔ اگر میری مانو تو کسی سے اجنبی سے بات ہی نہ کیا کریں، کیا ضرورت ہے خود کو کسی مصیبت میں ڈالنے کی۔ اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، آمین۔